ساری میری محنت ہو
محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد
نعرہ تکبیر صلوات پڑھیں محمد والی اللہم صلی علی محمد وآل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین استعانوا انه خیر ناصر والمؤمن اللهم وفقنا لما تحب وترضى والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا مولانا أبي القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا صدق الله اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللهم كل وليك وحجتك حسنا صلواتك عليك وعلى آبائك في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائما وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللہم صلی علی محمد وآل محمد آپ کے سامنے فضائل کی بات میں سورہ مبارکہ النساء آیت نمبر 65 سے کچھ آیات پیش کر رہا ہوں۔ سورہ مبارکہ النساء کی آیت نمبر 65 کو عموماً آیت اطاعت سے تعبیر کیا جاتا ہے اور ضمن میں جو تفصیلی نکات ہیں اس مکتب آپ کی خدمت میں پیش کیے جا چکے ہیں۔ آج کا جہاں بات رکھی تو میں اسے آگے بڑھاؤں گا اور کچھ اور اہم نکات جو آپ سب کی ترجمہ تبرکم دوبارہ اس کر دیتا ہوں کہ اے ایمان والوں اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اولي الامر کی اطاعت کرو۔ اگر کسی معاملے میں کوئی تنازع ہو جائے، مناقشہ ہو جائے تو اس معاملے کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹا دو۔ اگر تم اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو یہی ٹھیک ہے اور سب سے بہترین تعلیم ہے۔ وہ ظاہری صاحب کا ترجمہ ہے۔ مفسرین میں چاہے اہل سنت ہوں یا اہل تشیع ہوں دونوں نے اس آیت کے اوپر سیر حاصل گفتگو کرنے کی کوشش کی ہے اور اطاعت پروردگار کیا ہے، کسے کہتے ہیں، کیسے کی جا سکتی ہے، اطاعت رسول سے کیا مراد ہے، اولي الامر کون ہے، ان تمام ہی نکات کے اوپر اہل قلم نے قلم اٹھایا اور جو اولي الامر کے متعلق مختلف اخبار میں ہوتا ہے کہ اولي الامر کون ہوگا وہ کر آپ نے ہمیں پیش کیا۔ بات یہاں پہنچی تھی کہ اولي الامر کو معصوم ہونا چاہیے۔ ہم نے اتنا موقف نہیں بیان کیا،
ہم یہ نہیں جانتے کہ ہمارے نزدیک اولو الامر کون ہے. البتہ ہم کو ایک بنیاد طے کر رہے ہیں کہ جب اللہ اپنی اطاعت چاہتا ہے، اپنے رسول کی اطاعت چاہتا ہے، اسی رسول کی اطاعت کے ساتھ اولو الامر کی اطاعت چاہتا ہے، تو جس طرح رسول معصوم ہے اولو الامر بھی معصوم ہونا چاہیے. کیونکہ اطاعت کا مطالبہ مطلق ہے، یعنی کلی اطاعت کرنی ہے. لہٰذا جو حکم اولو الامر دے گا وہ حجت ہونا چاہیے. یا عصمت کے بارے میں ایک جملہ عرض کروں گا. عصمت سے کیا مراد ہے؟ آیا عصمت سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا بنا دیا کہ اب وہ مثلاً کوئی گناہ نہیں کر سکتے، یعنی اپنا ارادہ ہی نہیں رکھتے کہ کوئی ایسی چیز ان کے شان نشان نہ ہو. کیا مطلب عصمت کا یہ ہے؟ یا عصمت ایک درجہ ہے جو کہ آئمہ نبیت نے بطور خاص یا وہ افراد جن کو ہم معصوم ہونے سے تعبیر کرتے ہیں، مثلا انبیاء، انہوں نے وہ درجہ اپنے ارادے اور اختیار سے حاصل کیا ہے. البتہ جب انہوں نے وہ کوشش ظاہر کی تو اللہ نے ان کو وہ درجہ عطا کر دیا اور وہ اس درجے کے ذریعے سے خاص ہو گئے. تو جان محترم، ہماری یہ رائے ہے کہ امامیہ کی، امامی مفسرین کی، کہ جب ہم آئمہ اہل بیت کو معصوم مانتے ہیں تو معصوم ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے قطعی طور پہ کہ اللہ نے ان سے ارادہ سلب کر لیا ہے. ارادہ ہے، لیکن اس ارادے کے باوجود بھی زندگی کا کوئی ایسا لمحہ نہیں ہے، نہ گھر میں نہ گھر سے باہر، نہ سفر میں نہ حضر میں، کہ آپ حتیٰ گناہ کی طرف متوجہ بھی ہوں. میں وضاحت کرتا ہوں اس بات کی. اس میں دو طرح سے، ایک علم میں عصمت ہے، ایک عمل میں عصمت ہے. علم میں عصمت سے مراد انسان عمومی طور پہ غلطی جب کرتا ہے، خطا جب کرتا ہے جب اس کا علم محدود ہوتا ہے. ہم عمومی طور پہ فیصلہ کرتے ہیں، جو ویل انفارمڈ ہوتا ہے اس کا ڈیسیژن بھی ویل انفارمڈ ڈیسیژن کہلاتا ہے، اس کا فیصلہ نسبتاً دوسروں سے بہتر ہوگا. لیکن اگر سوچیے کسی شخص کو کمپلیٹ پکچر نہ پتا ہو، پوری معلومات نہ ہو اور وہ فیصلہ کرے تو حتمی طور پر فیصلہ غلط ہو جائے گا. لیکن اگر کسی شخص کے سامنے پوری کمپلیٹ پکچر ہو، اب اسی بات کا انتباہ کرائے میرے بیٹھ پہ، اگر کسی شخص کے پاس علم اتنا ہو جتنا اس نے حاصل کیا ہے تو وہ اپنا فیصلہ کرنے کے بعد غلط کرے گا، اہم ممکن ہے زیادہ تر غلط کر سکے. لیکن جس کے سامنے دنیا و آخرت ایسے واضح ہو جیسے یہ دونوں ہاتھ، اب غلطی نہیں ہوگی کیونکہ علم من جانب اللہ ہے، اس علم میں کمی کوتاہی نہیں ہے. جو دنیا میں حاصل کیا جانے والا علم ہے وہ ناقص ہوگا، کیونکہ جتنا علم حاصل کیا جائے گا اتنا علم ہوگا. پہلی وجہ معصوم ہونے کی ہے کہ اللہ نے ان کو چونکہ ہادی بنایا ہے، لہٰذا علم اپنی جناب سے دیا. جب اپنی جناب سے دیا علم یعنی منتخب کیا، اس انتخاب کے بعد چونکہ آپ کے سامنے تمام چیزیں آشکار ہیں، واضح ہیں، لہٰذا آپ کے قول و فعل میں غلطی نظر نہیں آئے گی. عملی عصمت سے کیا مراد ہے؟ مثلا گناہوں کی طرف متوجہ ہونا، والعیاذ باللہ. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انبیاء کے حوالے سے بھی وہ ترک اولا جسے کہتے ہیں، ترک اولا معصیت کا باعث نہیں ہے. اگر اب قرآن مجید میں یہ لفظ آ رہا ہے فَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ، آدم نے اپنے رب کی معصیت کی، تو قطعی طور پر یہ معصیت سے مراد حرام کام نہیں ہے جس میں کہا جائے کہ نہ کرنے کو خدا ناراض ہے، خدا گناہ دے گا. اگر معلوم عملی معصیت کیوں نہیں ہے، ایک سوال ہے. لیکن اگر کسی شخص کو کسی معاملے کے نتائج مکمل طور پر پتہ ہوں گے تو پھر وہ عمل کرنے میں بالکل ہی محتاط ہوگا. مفسرین نے اس کی مختلف مثالیں بیان کی ہیں. ہماری زندگی میں بہت سارے کام ہیں، ہم کر سکتے ہیں، اختیار رکھتے ہیں، لیکن کریں گے نہیں. مثال کے طور پہ کوئی شخص 10ویں منزل میں پہنچ جائے، اب میں آپ سے کچھ تو پوچھ سکتا نہیں پوچھ سکتا. آپ لوگوں کو شرم اس بات میں کسی نے حفاظت میں روزہ نکلے پوچھ سکتا ہے، ارادہ رکھتا ہے، اختیار ہے، لیکن پوچھے گا نہیں. کیوں؟ اسے پتا ہے کہ کچھ ہو نہ ہو ہڈی پسی ٹوٹ جائے گی. اگر میں نہیں بھی مرا تو
ایسا نہیں میں سلامت رہوں گا. اگر کوئی ایک انسان آگے کہہ بھی دے نہیں میں ایک بار گرا تو کچھ بھی نہیں ہوا, تو کہتے بھائی تم گرے ہوئے ہم تھوڑی کودیں گے. اب نہ کودنا کیا مطلب ہے؟ وہ کود نہیں سکتا یا وہ نہیں کودے گا اپنے ارادے سے. اسی طرح اہل بیت کے سامنے گناہوں کی خباثت واضح ہے, آشکار ہے, روشن ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ کی ناراضگی بھی ہو اور اہل بیت کچھ کریں, یعنی معصومین. نمبر 1. نمبر 2, ہمارے سامنے متعدد روایات ہیں کہ یہ جو درجات ہیں, نبی ہونا, امام ہونا, اولاً تو یہ انتخاب خدا ہے, ثانیاً یہ اتفاقی معاملہ نہیں ہے, ہم سب کی نسبت سے بھی انتخاب خدا ہے اور اتفاقی نہیں ہے. یعنی ہم سمجھیں کہ کوئی شیعہ ہو گیا, کوئی نبی ہو گیا, کوئی امام ہو گیا, یعنی اللہ نے ان کو نبی بنا دیا, اللہ نے ان کو امام بنا دیا, مجھے بنا دیا تو ہو جاتا. ہمارے سامنے ایک نہیں, دو نہیں, متعدد روایات ہیں عالم زر کے متعلق. جس شخص نے جس چیز نے اللہ کی توحید, رسول کی رسالت اور علی کی ولایت کو جتنا جلدی قبول کیا, اللہ نے اس کو اتنا درجہ عطا کر دیا. ایک روایت نہیں ہمارے سامنے. اور پھر کوئی اگر یہ بڑھ کر کہے کہ بھائی مجھے کیا پتا, تو ہم بولیں گے آپ کو پتا ہے کہ آپ ماں کے پیٹ میں تھے, کیا کرتے تھے اس وقت 9 مہینے تک. ہم سے کسی کو اندازہ ہے, ہم تصور بھی کریں تو وہاں کی زندگی بھی سمجھ میں نہیں آتی. اس ظاہری دنیا کے عالم میں سے ایک عالم ماں کا پیٹ ہے. بچے کی دنیا ہے پوری, اس میں بچہ نشوونما پاتا ہے, بڑا ہوتا ہے, اس کا جسم بنتا ہے. ورنہ انسان کیا ہے؟ ایک قطرہ. اور اگر آپ ایک قدم بھی چڑھ جائیے, ایک قدم پیچھے چلے جائیں, ہم سب جو بیٹھے ہوئے ہیں ہماری اولادیں بھی ہیں, یہ جو بچے ان کی شادی ان کی اولادیں ہونی ہیں, بالکل بات, ان کی نسل ہے کہاں ہے, کس عالم میں؟ کیا ہم ہی کہہ سکتے ہیں نسل نہیں ہے؟ نسل ہے. بچہ ماں کے پیٹ میں ہے, پیدا ہونے کے بعد مجھے نہیں پتا میں کیا کر رہا تھا 9 مہینے تک, اس کا کیا مطلب ہے؟ میں نہیں تھا. علم نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ نہیں ہے, اس کا مطلب ہے مجھے نہیں پتا. آج دنیا میں ترقی ہو رہی ہے, علم فلکیات میں اسٹرانومسٹ آگے بڑھ رہے ہیں. وہ آج یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو سیارہ ہے زمین جسے کہتے ہیں, یہ ایک سولر سسٹم کا ایوریج پلانٹ ہے. چھوٹے بھی ہیں اس میں, بڑے پلانٹس بھی ہیں, یہ سولر سسٹم ہے. لیکن کیا دنیا میں اس کائنات میں ایک سولر سسٹم ہے؟ وہ کہتے نہیں. اس گیلیکسی میں ایک نہیں, ان گنت سولر سسٹم ہے. یہ گیلیکسی جسے ملکی وے گیلیکسی کہتے ہیں, ملکی وے گیلیکسی جو کہ ایک گیلیکسی ہے, اس کے اندر متعدد سولر سسٹم ہیں. ان سولر سسٹم میں سے ایک سولر سسٹم ارتھ کا سولر سسٹم ہے. اس سولر سسٹم کا ایک پلانٹ ارتھ ہے. اس پلانٹ ارتھ پر ایک کانٹیننٹ, اس کانٹیننٹ کا ایک ملک, اس ملک کا ایک شہر, اس کا ایک محلہ, اس کی ایک گلی, اس کا ایک گھر. اس میں بیٹھا انسان کہتا ہے میں خدا کو نہیں مانتا, مجھے سمجھ میں نہیں آتا. بتانا مانتا ہوں عصمت کا مطلب اول عالم زر کا معاملہ بھی ہے, اور آپ لوگ سب دعا کرتے ہیں. دعا کی ابتدائی جملے کیا ہے کہ جب اللہ نے آپ سے آپ کا امتحان لیا تو اس کے بعد آپ کو نبوت و امامت کے لیے منتخب کر لیا. اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ. البتہ اس درجے کے بعد اللہ نے ائمہ اہل بیت کو بالخصوص, چونکہ عصمت کے درجات ہیں, ایسا نہیں کہ سب کی عصمت برابر ہے. سب سے جو آپ کہیے کہ قدرا, عصمت قدرا ہے وہ ائمہ اہل بیت کی, 4 معصومین کی. اس کے بعد کی عصمتیں, اس میں اولو العزم انبیاء آتا ہے, اس کے بعد مرسلین آتا ہے, اس کے بعد خود کل نبی آتا ہے. اس کے بعد عصمت کے درجات میں بہت ساری شخصیات ہیں, بڑی شخصیات ہیں. آج حضرت مولانا عباس علیہ السلام کا ذکر ہونا ہے, عقیلہ بنی ہاشم جناب زینب الکبریٰ کا ذکر ہوگا, کربلا کی ساری, یہ سبھی معصوم ہیں. ان کی عصمت کے درجات ہیں. البتہ وہ عصمت قدرہ کا درجہ جس کو حضرت مولا امام علی نقی علیہ السلام نے زیارت جامع کبیرہ میں, وہ خاص ہے 4 معصومین کے ساتھ. یہ اگر بات واضح ہوگی, اللہ نے معصومین کو انسان بنا کر کیوں بھیجا؟ اللہ فرشتہ بناتا. اگر فرشتہ بناتا تو اعتراض ہوتا کہ اللہ ہم اس کے اطاعت کیسے کریں, یہ تو ہے ہی فرشتہ. یہ اعتراض تھا مشرکین نے رکھا تھا
کہ یہ نبی کیسا ہے، یہ ہماری طرح بازاروں میں ہمارے ساتھ ہوتا ہے، یہ کھاتا ہے پیتا ہے شادی کرتا ہے خرید فروخت کرتا ہے اور کہتا ہے نبی بھی ہے۔ تو نبی نے یہ بتایا کہ دیکھو میں تم جیسا ہوں، اس پہ کوئی بات ہوئی ہے کہ میں تم جیسا ہوں، مجھ پر نہیں ہوتی ہے، اللہ نے مجھے تم جیسا اس لیے بنایا کہ میں تمہارے لیے نمونہ عمل کر سکوں۔ نعرے حیدری، آواز بلند نعرے صلوات۔ لہٰذا انسان کی صلاحیت ہے کہ انسان اپنے ایمان اور عمل کے ذریعے درجات بلند کو روکنے آگے بڑھ جائے، اور اگر کوئی بڑھ جاتا ہے تو پھر وہ سلمان عجمی سلمان فارسی نہیں کہلاتا، سلمان محمدی بن جاتا ہے۔ اگر کوئی درجات بلند کرے تو پھر جو کچھ دیر پہلے تک فوجیشیاں میں تھے اب وہ حسین کے اتنے محبوب ہو گئے کہ امام حسین پھر کا خون روکنے کے لیے جناب سیدہ کا ہاتھ میں لگا ہوا رومال کرنا ہے۔ لہٰذا درجات بلند کرنا کہ انسان کا اہل بیت سے قریب ہونا مشکل اختیار ہے۔ البتہ اس کے باوجود بھی جب ہم کہتے ہیں معصوم نہیں، اس کا مطلب اس کے پاس وہ درجہ نہیں جو اللہ نے اس کو عطا کیا ہے، لیکن اس میں تو برابر ہے۔ یہ بات معذور گرو پر ایک محمد والی ٹھیک ہے، 10 منٹ مزید ہے میرے پاس، سننا چاہیں گے آپ؟ اب میں ایک اور بات اذان محترم تو اولل امر میں، اولل امر کسی کہتے ہیں، اس کے اندر اختلاف ہے۔ اہل سنت کی تفاسیر آپ جا کے دیکھیے، اہل سنت اس آیت سے مصادر تشریح کو ثابت کرتے ہیں، شریعت کے مصادر کو۔ وہ کہتے ہیں کہ شریعت کے 4 مصادر ہیں۔ ایک ہے اطیع اللہ، اللہ کی اطاعت یعنی قرآن، قرآن ایک مستقل مصدر تشریح ہے۔ وہ اطیع الرسول تو حدیث بھی ایک مستقل مصدر تشریح ہے، منبع شریعت ہے، ماخذ شریعت ہے۔ مستقل سے کیا مراد ہے؟ مستقل سے یہ مراد ہے کہ دیکھیں قرآن مجید میں تمام احکامات نہیں ہیں، کلیات ہیں۔ قرآن میں کیا زکات دو، نصاب کیا ہوگا، کن چیزوں پہ ہوگی، کس کو دی جائے گی، بعض احکامات ہیں لیکن سب احکامات نہیں ہیں۔ کہا حج کرو، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، حج کیسے کیا جائے گا، قربانی کیسے ہوگی، غنی جمعرات کیسے ہوں گے، سعی کس طرح سے ہوگی، طواف کس طرح، مسائل جمع ہو۔ اللہ نے کہا نماز پڑھو، کب پڑھے، کچھ حکم آ گیا، لیکن کتنی رکعت ہوگی، کون سی نماز کتنی رکعت ہوگی، تشہد کب ہوگا، سلام کیسے پڑھا جائے گا، وغیرہ وغیرہ۔ تو قرآن مجید کے مستقل مقابلے پر، مقابلے سے مطلب اس کو کانٹریڈکٹ نہیں کرتا بلکہ اس کے پیرلل میں ایک اور جو مصدر تشریح حدیث ہے۔ البتہ حدیث کون سی؟ حدیث قطعی۔ حدیث قطعی یہاں پہ علماء اس کو اس طرح سے بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ قرآن قرآن قطعی صدور ہے، البتہ ضمنی دلالت ہے، جبکہ حدیث ضمنی صدور ہے، قطعی دلالت ہے۔ کیا مطلب ہے؟ قرآن کا قطعی صدور ہونا یعنی قرآن کلام اللہ، اس پہ ہم سب کو یقین ہے۔ کسی نے کوئی آیت قرآن مجید کو دیکھ کر آج تک یہ بات نہیں کہ اس کا سلسلہ سند کیا ہے، یعنی وہ پہلی سورہ مزمل ہے، یہ کیسے ہم تک پہنچی، رویہ ان فلا ان فلا ان فلا ان فلا ان رسول اللہ، نہیں، جو بھی بین الدفتین ہے، جو کچھ بھی ہمارے قرآن مجید رکھا ہوا ہے وہی قرآن ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے اوپر ہمارا یقین ہے، اس کے لیے کسی سبب کی ضرورت نہیں، کیوں قرآن قطعی صدور ہے۔ ابھی ہمیں جملہ ذہن میں آ گیا، بعض لوگ کہتے ہیں شیعوں کا قرآن زیادہ ہے، زیادہ کھایا پر فلانے کی بکری کھا گئی، تو بکری بیماری تھی، کھا ہو گئی، اور الزام میں ان کو عجیب بات ہے۔ آج کے دور میں کوئی آئے دیکھیے زیادہ تر وہی قرآن یہی لوگ بات ہوتے ہیں، آج کے موقع پر لے جاؤ یہ والی لے جاؤ۔ قرآن قطعی صدور ہے، ضمنی دلالہ مطلب، ضمنی دلالت سے مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کی آیات میں خود قرآن کہتا ہے وفیہ محکم، قرآن میں محکم بھی ہے، متشابہ بھی ہے۔ یہ آیت ہے، آپ لوگ متشابہ کے نہیں سنیں، قرآن کہتا ہے قرآن میں محکم آیت بھی ہے، متشابہ آیت بھی ہے، قرآن میں ناسخ بھی ہے، قرآن میں منسوخ بھی ہے، قرآن میں عام بھی ہے، قرآن میں خاص بھی ہے، قرآن میں مطلق بھی ہے، قرآن میں مقید بھی ہے۔ لہٰذا اس ذکر کو اگر اہل ذکر سے سمجھو گے تو قرآن ہدایت دے گا، لیکن اگر اہل ذکر کے بغیر سمجھو گے یضل بہ کثیرا، قرآن کی ضرور گمراہ ہو جاؤ گے۔
وہ لوگ جو امام حسین کے مقابلے پہ آئے وہ قرآن ہی تو پڑھ رہے تھے، وہ قرآن سے استدلال کر رہے تھے. آج بھی جس کو دیکھے اپنے من پسند کی آیات کو نہ کوئی نکال لیتا ہے. عزیزان محترم، قرآن کو اہل قرآن کے بغیر نہیں سمجھا جا سکتا. قرآن صامت کو قرآن ناطق کے بغیر نہیں سمجھا جا سکتا. البتہ حدیث ایسی نہیں. حدیث ضمنی صدور ہے مگر قطعی دلالہ ہے. مثال کے طور پر کوئی حدیث میرے سامنے آئے گی تو میں یہ نہیں کہوں گا قال رسول اللہ نے کہا تو بس ہو گئی بات. اب سند ہوگی، کس نے کہا، کس سے سنا، کس کتاب میں، سلسلہ سند کیا ہے، اس کے اوپر بحث ہوگی پوری. کیوں؟ رسول نے کہا یہ ٹھیک ہے، لیکن رسول سے جس نے نقل کیا کیا وہ بھی سچا تھا یا نہیں؟ روایات میں اقسام ہے. اس بنیاد پر جانتے ہیں حدیث کے اندر حدیث صحیح ہوتی ہے، حدیث حسن ہوتی ہے، حدیث فلاں بہت ایک تفسیر ہے اس کی. تو قرآن ہو گیا، حدیث ہو گئی. پھر اہل سنت کے مطابق الامر سے مراد اجماع ہے. کیونکہ آپ لوگ جانتے ہیں تعریف یہ بھی علماء کی کہ وہ ہے امت. اور یقین کیجئے اس کے اوپر علامہ طبری نے جو تفسیر لکھی ہے وہ بالکل ہی سمجھ سے بالاتر ہے. علامہ طبری اپنی تفسیر طبری میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ اطیع اللہ، اطیع الرسول، اطیع اولي الامر. کہتے ہیں یہ اطاعت کا تقاضا یہ ہے کہ جس کی اطاعت کی جائے وہ معصوم ہو، جس کی اطاعت کی جائے وہ معصوم ہو. اللہ معصوم ہے، رسول معصوم ہے. اولي الامر میں کہتے ہیں کہ اب افراد تو معصوم نہیں ہے، پر یہاں پہ معصوم کو ہونا ضروری تھا. اس کا مطلب یہاں پہ امت کی بات ہو رہی ہے، امت معصوم ہے. عجیب بات ہے، ایک بندہ معصوم نہیں ہے، سب بندے معصوم ہو جائیں گے. ایک حدیث ہے نا جو اکثر بیان کی جاتی ہے، لا تجتمع امتی علی الضلالہ، میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی. اب بنیادی طور پر اولا تو یہ حدیث ثابت نہیں ہے، یہ حدیث ثابت نہیں، ہمارے بنانے حدیث میں ثابت نہیں ہے. اہل سنت کو اس کی پر مناقشہ ہے. یہ صرف حدیث ایک سقیفہ کو بچانے کے لیے، صرف سقیفہ کو بچانا ہے. تو کہتے ہیں کہ امت ضلالت پہ، یعنی اجماع امت، اجماع ہوگا. تو یہ بتائیے فیصلہ مشورہ فیصلہ کرنے سے پہلے کیا جاتا ہے یا فیصلہ کرنے کے بعد؟ بتائیں، کوئی شخص فیصلہ کر لے اور پھر کیا مشورہ دو مجھے، مشورے کی کوئی حیثیت ہے، اہمیت ہے؟ سقیفہ میں پہلے فیصلہ کر لیا گیا، بعد میں مشورے کیے گئے. بچے کو مشورہ نہیں کوئی کردار کے زور پر تھا. عزیزان محترم، یہ کیسا اجماع تھا جس میں امت ہی نہیں تھی، اور وہ امت ہی کیا جس کے مشورے میں امیر المومنین نہ ہو. مولانا مقام استدلال کی آپ فرماتے ہیں اگر تم نے خلافت اس بنیاد پہ نہیں، سقیفہ کا واقعہ پورا واقعہ موجود ہے، اور یہ بات بھی کہ سب کا اتحاد تھا، سب کا اتفاق تھا، کسی کا اختلاف بھی نہیں تھا. نہیں، خلافت کے بعد اتحاد نہیں تھا، اختلاف تھا. صحابہ میں اختلاف پایا جاتا ہے، بعض صحابہ نے بیعت نہیں کی، انصار میں جو بڑے تھے انہوں نے بیعت نہیں کی. امیر مومن فرماتے ہیں اگر تم نے انصاریوں سے خلافت اس بنیاد بنی کہ تم قریشی ہو تو میں بھی قریشی ہوں، اور اگر بنیاد یہ تھی کہ تم رسول کے زیادہ قریب ہو تو مجھ سے زیادہ رسول کا اور کون قریب ہو سکتا ہے؟ تو لہٰذا اجماع سے مراد دی گئی اجماع امت. اندر مگر امامیہ میں ایسا نہیں ہے. ہمارے یہاں قرآن بھی حجت ہے، حدیث بھی حجت ہے. حدیث کو تو بات کروں گا میں کہ کل عمومی طور پر بات کی جاتی ہے شیعوں میں حدیث نہیں ہوتی. وہ یہ مطلب ہے کہ رسول کی حدیث نہیں ہوتی، یہ تو اپنے اماموں کی بات کرتے ہیں. تو اس کا جو بنیاد ہے سرکراز کی وہ یہ کہ وہ ہمارے اماموں کو اپنے امام جیسے سمجھتا ہے. وہ سمجھتے ہیں جس طرح ان کے امام مجتہد ہیں ہمارے امام مجتہد ہیں، اس میں فرق ہے. تو لہٰذا شیعوں میں بھی قرآن ہے، حدیث ہے، اجماع. میں بس 5 منٹ کو چاہتا ہوں کہ جو اجتہاد کا پروسیس ہے وہ آپ تک منتقل کر دوں تاکہ ہمیں پتہ اس آیت کی روشنی میں ہمارے نزدیک اجماع حجت نہیں ہے فی نفسہ ہی. یعنی خود ہم سب جمع ہو گئے کسی موضوع پر اور ایک رائے قائم کر رہے ہیں، کیا وہ بھی حکم شرعی بن جائے گا؟ قطعی طور پر نہیں بن سکتا. اسے کہتے ہیں اجماع. صرف ہمارے نزدیک اجماع وہ حجت ہے جس سے رائے معصوم کشف ہو، جس سے امام کی رائے کا پتہ چلے. مثلا امام کے دور میں امام کے تمام اصحاب کسی ایک موضوع پر متفق ہے. چھٹے امام کے دور میں زرارہ ابن عامر، محمد ابن مسلم، ہشام ابن حکم، یہ جو اجماع اصحاب ہیں ان سب کا ایک موضوع پر اجماع ہے. یہ جو اجماع ہے یہ دلیل ہے کہ اتنے بڑے بڑے اگر ہمارے اجماع اصحاب ایک بات پر متفق ہیں ضروری اس میں امام کی تائید شامل ہے. کیوں؟
کیونکہ یہ تو وہ ہے نا جن کو امام نے کہا تھا کہ تم جا کے حدیث بتاؤ، تم جا کے فتویٰ دو، تم جا کے مناظرہ کرو. ان سب کا اجماع کر لینا اس بات کی دلیل ہے کہ کاشف رائے معصوم ہے، امام کی رائے کو کشف کرے گا. لیکن اگر آج کے دور میں تمام مراجع مل کر اجماع کر لیں کہ یہ اجماع حجت ہے، جعل حکم کے لیے، حکم کو ثابت کرنے کے لیے نہیں، یہ پہلا فرق ہے. اسے ہم کہتے ہیں اجماع منقول، اجماع محصل. اس کے بعد چوتھی چیز وہ کہتے ہیں فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. میں بہت ساری چیزیں اور سوچ کر آیا تو وہ خلافت کے موضوع پر بات کرتا اور الامر میں وقت چونکہ کم ہے، اگر وقت ہوا تو کل. عزیزان محترم آخری بات یہ ہے کہ کہا کہ اگر تمہیں تنازع ہو جائے تو کیا کرو، اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ڈالو. کہتے ہیں قیاس ثابت ہے. اس سے قیاس کس طرح ثابت ہے؟ قیاس کسے کہتے ہیں؟ قیاس کہتے ہیں کہ میرا حکم میرے سامنے آیا، موضوع میرے سامنے آیا اور میں نے شریعت کو اس کا حکم دیکھا. مثال کے طور پر سگریٹ پینا، آپ لوگ سننا چاہ رہے ہیں اس موضوع کو، یہ بہت فقہی اور اصول فقہ ہے، یہ ہمارے عقائد سے تعلق رکھتی ہے بات، جب میں آپ کو بتا رہا ہوں. اصول فقہ میں سگریٹ کا حکم ہے، ایک مجتہد کے سامنے آ گیا. اب قیاس کا تقاضا کیا ہے کہ آپ اس سے سملر چیزوں کو دیکھیں، اس کے قریب قریب کی چیزوں کو دیکھیں، وہ چیزیں حرام ہے یا حلال ہے، اور دیکھیں وہ حرام کیوں ہیں، اس کی علت کو جانیں. آپ اگر اس کی علت تک پہنچ گئے تو وہ علت جن جن چیزوں میں پائی جائے گی وہ چیزیں بھی حرام ہیں. بات واضح ہے؟ یعنی کسی حکم کو جاننے کے لیے آپ اس جیسے حکم کو دیکھیں اور اس کی علت کو ڈھونڈیں، وجہ کو ڈھونڈیں. اسے ہم کہتے ہیں قیاس مستنبط العلہ، ایسا قیاس جس کے اندر مجتہد خود علت نکالے. اب جب مجتہد خود علت نکالے گا تو میری علت الگ ہے، آپ کی علت الگ ہے، فلانے کی علت الگ ہے، سب کا علم الگ ہے، سب کا ذوق الگ ہے. لہٰذا اگر سبھی کی علت ہوگی تو بتا دین کا کیا بنے گا؟ دین ایک مذاق بن جائے گا. کوئی کہنا نہیں علت یہ ہے، کوئی کہنا علت وہ ہے. ایک مرتبہ یہ ہے اور ایک مرتبہ ہوتا ہے قیاس منصوص العلہ، ایسا قیاس جس میں علت امام بتائے. مثال کے طور پہ شراب حرام ہے، کیوں؟ چونکہ شراب نشہ آور ہے، نشہ آور ہے. اب یہ جو نشہ آور ہونا ہے یہ امام نے بتایا، چونکہ امام نے بتایا لہٰذا اب جہاں جہاں نشہ ہوگا وہاں پہ اس چیز کا استعمال حرام ہوگا. یہ قیاس کے احسان ہے. لہٰذا امامیہ کے نزدیک قرآن حجت ہے، حدیث حجت ہے، عقل حجت ہے، اور چوتھے مرحلے اجماع حجت ہے، اور چوتھے مرحلے پہ عقل حجت ہے. عقل سے مراد ایسا نہیں ہے کچھ بھی سوچ لو حجت ہے. عقل سے مراد ملازمات عقلیہ حجت ہے. یعنی نماز واجب ہے، نماز سے پہلے انسان کا پاک ہونا ضروری ہے، تو وضو خود بخود واجب ہے. وضو کے واجب ہونے کی دلیل نہیں چاہیے، کیوں؟ کیونکہ ذل مقدمے کے لیے مقدمے کا ہونا واجب ہے. بات واضح ہوگی. یہ ہم اس آیت کو جب دیکھتے ہیں تو ہمارے نزدیک ہمارا عقیدہ یہ کہتا ہے، ہمارے مفسرین یہ کہتے ہیں اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول اولي الامر منکم سے مراد قرآن، حدیث، اجماع اور عقل ہے. اب اگر کسی مجتہد کو، مثلا میں اور آپ اجتہاد کے مقام پر ہیں اور ہم اجتہاد کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے مجتہد قرآن دیکھے گا، حدیث دیکھے گا، اجماع دیکھے گا، عقل کے ذریعے ملازمات عقلیہ کو دیکھے. اگر یہ سب موجود نہیں ہے اب کہاں جائے گا؟ اب جائے گا ظنون معتبرہ پر. ظنون معتبرہ یعنی اب اس کے سامنے ایک روایت ایسی ہوگی جو خبر واحد ہے، جو متواتر نہیں ہے. مثال کے طور پر ایک صحابی نے نقل کی، ایک تابعی نے نقل کی، ایک تبع تابعی نے نقل کی، یا امام کی کسی ایک صحابی نے نقل کی. ظاہر ایک نقل کرنے کی وجہ سے اطمینان اتنا نہیں ہوتا جتنا متواتر میں ہوتا ہے. تو پھر ظنون معتبرہ کو دیکھا جاتا ہے. اگر وہ بھی نہیں ہو تو پھر اصول عملیہ ہمارے سامنے آتے ہیں جو امام نے بتائے ہیں. یعنی کوئی بھی بات ایسی نہیں ہے ظاہر محترم، میں جو ساری باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں اس نتیجے تک لے جانا چاہتا ہوں. ہمارا جو پروسیس ہے حکم شرعی کو اخذ کرنے کا، حکم شرعی بیان کرنے کا، یہ بہت ریگولس پروسیس ہے. ایسا نہیں جو بھی اٹھا مفتی بن گیا، 5 سال اس نے پڑھا کچھ ابتدائی چیزیں. امامیہ میں جو اجتہاد کا تصور ہے، جو فتوے کا تصور ہے، وہ اتنا سخت ہے کہ طالب علم پہلے پورے علمی دورے کو مکمل کرے، پھر درس خارج کو مکمل کرے، اس کے بعد اگر اس کا تقویٰ مشہور ہوگا تو اس کی رائے مانی جائے گی. یہ پورا طریقہ ہے. اصول عملیہ کیا ہے؟ مثال کے طور پر امام نے فرمایا دیکھو تمہارا یقین تمہارے شک سے نہیں ٹوٹتا. ایک اصول ہے، میں نے وضو کیا مجھے شک ہوا وضو ٹوٹا نہیں ٹوٹا. امام نے کہا تمہارا یقین تمہارے شک سے، اب بتائیں وضو کا کرنا یقینی ہے لیکن ٹوٹنا یقینی نہیں ہے. محترم
کیونکہ بات اس بات پہ آ گئی تھی کہ مصدر تشریح کیا ہے، اہل سنت کا کیا ہے، ہمارا کیا، تو بات یہاں تک آ گئی۔ آج امام حسین کے علمدار کی محفوظ ہے، آج امام حسین علیہ السلام کی یاس کی مجلس ہے، یعنی وہ عباس تو جن کے جانے سے امام حسین کی کمر ٹوٹ گئی۔ امام حسین کے اعتماد کا نام ہے عباس۔ اگر مولا عباس ہی پر مستقل مجلس پڑھی جائے تو یقین کیجیے اس کے اوپر بھی کئی مجالس پڑھی جا سکتی ہیں، آپ کے بچپنے سے لے کر آپ کی شجاعت تک، آپ کی شہادت تک۔ لیکن عباس کون ہے؟ وہ عباس جن کا نام بنو ہاشم کے گھر میں گونجتا رہتا ہے۔ امیر المومنین کے طور سے عباس یہ کر دیں، عباس بڑا کام کر دیں، عباس بڑا کام کر دیں۔ حتیٰ کبھی کسی نے کہا بھی کہ آپ کے بابا امام حسن امام حسین سے کام نہیں کراتے، آپ کسے کرواتے ہیں؟ جبکہ 13 برس کیسے؟ کہا کہ وہ میں اپنے بابا کا بیٹا ہوں، حسین رسول اللہ کے بیٹا ہوں۔ آپ جانتے ہیں گھر میں سب سے زیادہ کام کس سے بولا جاتا ہے؟ جس کے بارے میں یقین ہو کہ یہ کبھی منع نہیں کرے گا، یہ جب بھی سے کام آ جائے گا نا کام ضرور ہو جائے گا۔ عباس اہل بیت کے گھرانے کا اعتماد ہے، یعنی جناب ثانی الکبریٰ کو کوئی کام ہے کہ عباس کو بلا دیں، عباس سے کہیے۔ جناب مقدسہ کو کوئی کام ہے عباس سے کہیے، امام حسن مجتبیٰ عباس سے کہیے، امام حسین عباس سے کہیے۔ اور عباس کون ہے؟ جو بڑے ہو رہے ہیں کربلا میں اپنی شجاعت کا مظاہرہ دکھانے کے لیے، یہ سوچتے ہوئے 13 برس کے صفین نے اپنی شجاعت کا مظاہرہ دکھایا کہ لوگ کہہ رہے ہیں یہ تو علی آ گئے ہیں میدان میں، وہ علی نہیں ہے، وہ عباس ہے۔ لیکن عباس تیار تو ہو رہا ہے، لیکن عباس کو تلوار چلانے کی اجازت نہیں ہے۔ سن 50 میں جب امام حسن مجتبیٰ کی جنازے پر تیر آئے، عباس موجود ہے لیکن وہ تو یہ امام ہے، عباس کی تلوار نہیں نکالی۔ امام حسین نے کہا عباس محل کی آخری رک جائیے، عباس کی تلوار نہیں نکالی۔ وہاں میں شیخ و فراز آتے رہے، حتیٰ کربلا کا میدان آ گیا، امام حسین نے زمین خریدی، خیمے لگا دیے۔ جب خیمے لگا دیے کچھ دنوں کے بعد کہا گیا کہ خیمے یہاں سے ہٹا جائیں گے، پانی پہ قبضہ ہمارا ہوگا۔ عباس کی تلوار کھینچی، یہ خط کھینچا، کہا اگر ہمت ہے تو آگے آ جاؤ، اور وہاں سے آواز آ گئی عباس خیمے ہٹا دیجیے۔ تو مولا عباس نے پھر آگے سوال یہ کیا کہ مولا کی توڑائی زمین عباس کے خیمے ہٹا دیا۔ یہ عباس، یہ اطاعت، یہ فرما برداری مولا عباس کی۔ اور کیا جانے ساری مولا عباس کی شہادت میں ایک اور منظر کی بات کروں، عباس وہ ہیں جنہوں نے اپنے خاندان کو حسین ابن علی کو قربان کیا۔ صرف مولا عباس شہید نہیں ہوئے، مولا عباس سے پہلے کے 3 بھائی شہید ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں کہ شب عاشور 9 محرم کی رات کو 3 بھائیوں کو جمع کیا، کتنے بڑے؟ ایک 21 سال کے، ایک 23 سال کے، 25 سال کے، یعنی آخری جو آپ کے مولا علی کے بیٹے ہیں جناب المرین سے وہ 1 سال کے تھے۔ بھائیوں کو جمع کیا، کہنے لگے کہ بتاؤ کیا خیال ہے، یہ بھائی نہیں ہے، عباس ان کے باپ ہے، عباس نے ان کو پالا ہے۔ یہ تو بچپنے میں یقین ہو گیا نا، امام علی جب شہید ہوئے تو تینوں بھائی بہت چھوٹے ہیں، جناب المرین مولا عباس ہے، باپ کی مانند پالا اپنے بھائیوں کو۔ اپنے بھائیوں سے پوچھ رہے ہیں بھائیوں بتاؤ کیا تمہارا خیال ہے کے بارے میں؟ کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم امام حسین کو اپنی جان قربان کر دیں گے۔ اور جیسے ہی بنو ہاشم کی باری آئی اپنے کیونکہ بھائیوں کو بھیجا کہ آگے بڑھیے آگے بڑھیے آگے بڑھیے۔ روایت کو جتنا ملتا ہے کہ جب بھائی شہید ہو گئے نا تو اپنے بیٹے محمد کو لے آئے، بہت چھوٹا بچہ تھا، کہ مولا یہ بیٹا میرا ہے، اس کو بھی میدان میں جانے دیں۔ تو مقام پہ امام حسین رونے لگے، امام حسین نے کہا عباس مجھے شرم آتی ہے، میں کب تک ام البنین کی کمائی کو میدان میں بھیجوں۔ روایت میں ملتا ہے مولا عباس کے بیٹے محمد بھی کربلا میں شہید ہوئے۔ عباس کو انتظار نہیں تھے نا کربلا کے، تصور تو کریں ایک مرتبہ کربلا پڑھنے کا تعلق نہیں ہے، کربلا سنی نہیں جا سکتی، کربلا محسوس کی جا سکتی ہے۔ روایت کو چند باتیں نقل ہوئی نا، وہ ماحول نہیں نقل کیا جا سکتا، وہ زبان حال سے سمجھا جا سکتا ہے۔ سوچیں جیسے جنگ شروع ہوگی کیا مولا عباس فوراً نہ آ گیا ہوں گے، مولا میں تو لشکر کا لمدار ہوں گا، مجھے اجازت دیجیے میں جا کر حملہ کروں گا۔ عباس کو منتظر کہ عباس کو تلوار کربلا کے لیے سیکھی تھی۔ صبح آئے امام کے پاس کرنے کے مولا اجازت دیجیے گا، عباس آپ اپنی جگہ چلے جائیے۔ عباس کو اجازت نہیں مل رہی، کیوں نہیں مل رہی؟ عباس حسین کا اعتماد ہے، صرف حسین کا اعتماد نہیں ہے، وہ جو خیمے میں بیویاں ہیں، وہ جو بچے ہیں، وہ جانتے ہیں بھی چچا عباس ہے،
امام حسین کی قبر مضبوط ہے، جب تک عباس میرے ساتھ ہے امام حسین مضبوط ہے۔ امام حسین اجازت نہیں دیتے، یہاں تک کہ آہستہ آہستہ عباس کی آس ٹوٹ گئی، عباس زندگی سے نا امید ہو گئے۔ جب عباس نے قتل اکبر کی لاشوں کو اٹھا لیا، عمر اکبر کی لاشوں کو اٹھا لیا، قاسم کی لاشوں کو دیکھ لیا، اب عباس جب آئے ہیں امام کے پاس تو امام سے یہ نہیں کہا کہ مولا میں جنگ کروں، آپ نے کہا مولا حل من نقصہ، مولا مجھے بھی اجازت دے دیجئے، قد زاد صدری فی حیاتی، مولا میرا جینے کا دل نہیں کرتا، مولا میرا دم گھٹ رہا ہے، مجھے بھی اجازت دے دیجئے۔ امام نے پر کہا مولا عباس کو دیکھا کہ عباس آپ میرے لشکر کے علمدار ہیں، نہ جانے عباس نے کیا سوچا ہوگا، کہا کہ مولا وہ لشکر نہیں ہے جس کا میں علمدار تھا۔ اس کے بعد امام نے کہا کہ عباس اطلق لہؤلاء الاطفال قلیلا من الماء، اپنی اجازت نہیں دی جائے، کہ عباس بچوں کے لیے پانی لے آئے۔ عباس کو سن رہے ہیں نا بچے الاتش کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں مولا عباس لشکر کے سامنے آئے اور لشکر کے سامنے آ کر واضح نصیحت کی۔ میں شہادت کرنا چاہتا ہوں، محمد کے ساتھ سنیے گا۔ امام لشکر کے سامنے آئے، کہا کہ تم جانتے ہو یہ نبی کا نواسہ حسین ہے، یہ علی کا بیٹا حسین ہے، یہ فاطمہ کا رخت جگر حسین ہے، پیاس نے حسین کے بچوں کا دل پانی کر دیا ہے، ان کا دل چل رہا ہے پیاس کے مار، تم ان کو کچھ پانی نہیں دے سکتے۔ تو ادھر شمر گویا ہوا، شمر کہنے لگا کہ عباس اگر پوری زمین بھی پانی بن جائے اور یہ ہمارے ہاتھوں میں ہو، ہم حسین کو ایک قطرہ بھی پانی نہیں دیں گے۔ تو سوچیے مولا عباس کے منہ پہ کیا گزری ہوگی۔ مولا عباس واپسی آئے، امام حسین کو بتایا، اس کے بعد گئے ہیں خیمے میں، مشق کو حمائل کیا، ایک ہاتھ میں تلوار ہے یا نیزہ ہے اور ایک ہاتھ میں مشق ہے۔ عباس ترائی کی طرف گئے، عباس ترائی کی طرف گئے، تصور کیجئے عباس ترائی کی طرف جا رہے ہیں اور بچے خیمے کی در پر آ گئے ہیں، مشق لے کر آئے، کوزے لے کر آ گئے کہ ہمارے چچا گئے، پیاس ختم ہو گئی۔ جناب سکینہ بچوں کو تو کہتی ہوں نا بچوں پیاس ختم ہو جائے گی، میرے چچا ترائی پہ گئے ہیں، میرے چچا دریا پر گئے ہیں۔ عباس پہنچے، 4000 کا لشکر ہے، لیکن جب عباس نے حملہ کیا لشکر میں بھگدڑ مچ گئی، یہاں تک کہ میرے مولا خرامات نہر فرات میں اترے۔ جب نہر فرات میں اترے نا تو چنوں میں پانی ہوا اور اس کے بعد کہا کہ اے زندگی حسین کے بعد تجھ میں کچھ بچا نہیں ہے، کہ عباس تم پیاسے رہو، تم پانی پیو، حسین پیاسے رہ جائے۔ عباس یہ نہیں ہو سکتا، حسین کے بعد زندگی کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ مشق کو بھرا، مشق کو بھر کر چلے ہیں، نخرستان کو رخ کیا، عباس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ تصور کریں اس بات کو، تصور سے میں کہتا ہوں اس کو نہیں پڑھا جا سکتا، کوئی خطیب نہیں ہے جو اس کیفیت کو پڑھے۔ عباس جب چلے ہیں نا، ایک نے چھپ کر حملہ کیا، عباس کا دائیں بازو کاٹ دیا۔ ارے جنگجو کو ہاتھوں سے لڑتے ہیں نا، تلوار تو ہاتھوں میں ہوتی ہے، عباس کا دائیں بازو شہید ہو گیا۔ لیکن عباس کو تو ایک امید ہے، مولا نے ایک حکم کا ہے، عباس جینا نہیں چاہتے، عباس سے حکم کی نہیں چاہتے ہیں، عباس چاہتے ہیں کہ یہ پانی خیموں میں پہنچ جائے۔ ابھی آگے بڑھے تھے، دوسرا ہاتھ نکل گیا، عباس رکے نہیں۔ سوچیے تو صحیح، ایک سوار کے دونوں ہاتھ کٹ جائے، وہ جنگ کس طرح سے لڑے گا؟ عباس رکے نہیں۔ جب ایک مرتبہ تیروں کی بوچھاڑ ہوئی اور ایک تیر مشق سکینہ میں لگا، پانی بہ گیا، عباس متحیرا، عباس حیرت میں کھڑے ہو گئے، عباس میدان میں رک گئے، عباس آگے مولا آگے نہیں بڑھتے۔ اب ذرا تصور تو کیجئے وہ شہسوار کیا کرے جس کے ہاتھ نہیں ہو، چاروں طرف سے تیر چلے، ایک تیر آنکھ میں لگا، ایک سینے میں لگا، ایک سر پہ لگا۔ جب مولا کی آنکھ میں تیر لگا، نکالنا چاہا، ہاتھ نہیں تھے، کیسے نکال؟ مولا عباس نے سر کو جھکایا تو کسی نے گرز مارا، مولا زمین کے بر چہرے کے بر زمین کربلا پر وہاں حسین کو آواز دی، مولا میرا آخری سلام قبول کیجئے۔ یا حسین نے اپنی قبر پہ ہاتھ رکھا، اللہ ان کا سر ظاہری، عباس آپ کی جانے سے میری کمر ٹوٹ گئی، مشاہد کا چپ لگا، قتل
دل دریا پہ علمدار ہوا اور پیاسوں کی آنسو السلام علیکم ابو الفضل عباس ابن امیر المؤمنین السلام علیکم ایھا العبد الصالح المطیع للہ ورسولہ ولامیر المؤمنین والحسن والحسین علیہ السلام بارہ سمارت امور مسئول فرما حاضرین سامعین جملہ حج شعیہ پورا فرما اپنے آنکھوں کے تمام زمان اللہ کو تعظیم فرما ہم سب کو لڑ گیا اپنے کو امام کے عالم صاحب میں شامل فرما تمام کی قلب میں حافظ اسلام کو خوشنو فرما ماتم یا حسین 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 جب سر سے چنی میں صدا دیتی رہی نایا غازی جب ودا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی نایا مگر ہو نہ سکا تیرے بازو ہے جدا مجھ پہ ہے تشنا لگی چنایا غازی جب ردا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی چنایا غازی جب ردا سر صدا دیتی رہی چنایا غازی دھوپ میں تو تھا شجر تجھ سے آباد تھا گھر ہے برنا میرا سر کیا نہیں تجھ کو خبر ہے علمدار وفا اس بہن کو تجھ سے ڈھارستی پڑی چنایا غازی جب ردا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی چنایا غازی جب ردا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی چنایا غازی آ گئی شام علم جڑ گئے اہل حرم ریت پر چلتی ہوئی ہو گیا کنڈالا عرصہ دینے کے لیے مجھ سے ملنے کے لیے آ گئے چنایا غازی جب ردا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی چنایا غازی جب ردا سر سے چنی میں صدا دیتی
सदा देती रही सुनाया गाजी तकरीदा सर से चुनी मैं सदा देती रही सुनाया गाजी आले मेरा ने कहा और जिंदा ने कहा ये बहन कैसे हुई सुनाया गाजी तकरीदा सर से चुनी मैं सदा देती रही सुनाया गाजी मोहम्मद मारे मोहम्मद सलावत السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد المرسلين السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين السلام عليك يا خديجة القراء أم المؤمنين السلام عليك يا أبو الفضل العباس يا ابن أمير المؤمنين السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميع شهداء كربلاء وأسيران كربلاء ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا غريب الغرباء السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء السلام عليك يا شمس الشموس ويا عميس النفوس أيها المبرور بأرض القدس الرازي بالقدر والقضاء السلطان أبا الحسن علي بن موسى رضا ورحمة الله وبركاته السلام عليكم مولاي يا صاحب الأسر والزمان الأمان 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 من فتنة الزمان من شر الشيطان السلام عليك يا خليفة الرحمن السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك يا إمام الزوجان سيدي عجل الله تعالى فرجاك واستحنا الله مرجاك اللهم زدنا في الدنيا زيارة الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين وزدنا محبة الحسين واكتبنا من تحت الراية الحسين ومن باقين في أعداء الحسين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا